السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، آج کی بھی 2 سٹوریز میرے ساتھ کامران احمد نے شیئر کی ہیں، اور لسنرز کچھ میرے سننے والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ لوگوں کی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھے سٹوری بھیجے گا، چاہے وہ مجھے ڈیلی بیس پہ سٹوری بھیجیں، میں ان کی سٹوری ضرور شیئر کروں گی۔ اور اگر ایک ہی انسان بار بار ہم سے اپنی سٹوریز شیئر کر رہے تو اس میں آپ کو بور ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پاس سے تو سٹوریز دینی نہیں ہوتی، جیسے ہی مجھے سٹوریز آتی ہیں میں ان لوگوں کی ضرور شیئر کرتی ہوں۔ اور تیسری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سرگودا سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج۔ کامران احمد میرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی جو وہ دوست ہیں جن کی زمینوں کے اوپر وہ سید جن رہتے ہیں، جن کی کل سٹوری انہوں نے شیئر کی تھی، ان سے ریلیٹڈ ایک سٹوری آج ان کے دوست نے ان کے ساتھ پھر شیئر کی۔ کامران بتاتے ہیں کہ ان کو ہارر سٹوریز کا بہت شوق ہے، اور وہ ایسے یہ واقعات بہت شوق سے سنتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنے یہ واقعات شیئر کروں گا۔ تو ضرور کامران، آپ نے یہ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے کرنے ہیں، مجھے اور میرے سننے والوں کو بہت اچھا لگے گا۔ کامران بتاتے ہیں کہ وہ جو درخت جن کی زمینوں کے اوپر ان کی فرینڈ کی زمینوں پر تھے، وہاں پہ وہ جو جنات سید تھے وہ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں دیتے تھے، لیکن ان کی جو وہ فرینڈ ہے ان کے گھر میں ایک مولوی صاحب آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور مولوی صاحب کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک دن ہم لوگوں کے گھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کو جاتے ہوئے رات کافی لیٹ ہو گئے، اور کھانا وغیرہ کھا کر وہ ہمارے گھر سے گئے۔ مولوی صاحب کا گزرنا اس درخت کے پاس سے ہوا کہ اچانک ان کو اس درخت کے پاس سے جب وہ گزرے تو پیچھے سے ایک بزرگ کی آواز آئی۔ انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک بزرگ تھے، اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو تلاوت اس لڑکے کے گھر میں کی ہے، وہ تلاوت آپ ایک دفعہ مجھے ضرور سنائیں، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مولوی صاحب بہت زیادہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آخر یہ کہاں سے آ گئے ہیں، میں ابھی تو ادھر سے گزرا ہوں، مجھے کسی چیز کی بھی آواز نہیں آئی، نہ ہی کوئی بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا نظر آیا ہے۔ خیر مولوی صاحب ڈر بھی گئے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کافی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ واپس جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس گئے، اگلے دن دوبارہ کامران کے فرینڈ نے ان کو تلاوت کے لیے بلایا۔ انہوں نے دوبارہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اس درخت کے پاس سے گزرے تو مولوی صاحب کو وہ بزرگ اور کچھ بچے دوبارہ نظر آئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آج ہمیں آپ پھر تلاوت قرآن سنائیں۔ انہوں نے دوبارہ ان کو تلاوت قرآن سنائی، اور وہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ جاؤ، اللہ پاک تمہیں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہ مولوی صاحب جو کہ کبھی بہت غریب ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج وہ 2 مربع زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ ان کو اتنی کامیابی ملی ان سید جن ذات کی دعا سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کامران کہتے ہیں کہ ان کے دوست کی زندگی کا جو کہ انہوں نے مولوی صاحب سے دیکھا تھا سچا واقعہ ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ بالکل لسنرز، کامران کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب کوئی کسی کو دعا دیتا ہے، چاہے وہ جن دے یا انسان دے، اگر وہ قبولیت کا وقت ہے اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بڑھتے ہیں اگلی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی کامران احمد نے شیئر کی ہے۔ کامران بتاتے ہیں کہ وہ جس عامل کے پاس گئے تھے تعویذ لینے کے لیے، انہوں نے ان کو ایک دفعہ بتایا کہ ایک لڑکی کو ان کے پاس لایا گیا، اور اس لڑکی کے اوپر کسی نے اتنا شدید کالا جادو کیا تھا کہ اس کے اوپر جنات کے 7 قبیلوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ لڑکی اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی اور اونچا اونچا چیختی تھی۔ جب ان کو اس عامل صاحب کے پاس لایا گیا تو وہ لڑکی بہت بری کنڈیشن میں تھی،
عامل صاحب نے اپنے ایک موکل کو حاضر کیا اور پوچھا کہ آخر تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جس پہ ان جنات نے کہا کہ ہم جنات کے 7 قبیلے ہیں اور ہمیں کسی عامل نے اس لڑکی کے اوپر چھوڑا ہے کالا جادو کر کے، ہم تو اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، کامران کہتے ہیں کہ وہ جو عامل تھے وہ بھی بہت پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے جنات سے وہ جو 7 قبیلے تھے جنات کے، ان کو حاضر کیا اور ان کے بڑے جو قبیلے کا سردار تھا اس کو مار دیا، اس کو آگ لگا دی، اور جس نے یہ کالا جادو ان پہ کروایا تھا وہ بھی بہت بری حالت میں ہو گیا۔ اور وہ جو باقی جنات تھے انہوں نے ان عامل صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم دوبارہ اس لڑکی کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد وہ جنات اس لڑکی کے پاس سے چلے گئے اور وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جس نے ان پہ وہ کالا جادو کروایا تھا اللہ کی طرف سے ان پہ ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ کامران کہتے ہیں کہ میں ایسے واقعات بہت شوق سے سنتا ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ بھی اپنی یہ سٹوریز شیئر کیا کروں گا۔ اور کامران کہتے ہیں کہ ان کو عامل بننے کا بہت شوق تھا کیونکہ وہ جنات میں بہت انٹرسٹ رکھتے تھے، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے وہ عامل نہیں بن سکے۔ تھینک یو کامران۔ اور کامران، میری آپ کے لیے یہ ایک سجیشن ہے، آپ کبھی بھی عامل مت بنیے گا، یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل کام ہے، اور جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام اگر کرنے ہیں تو ان کو ساری دنیا سے لا تعلقی کرنی ہوتی ہے، لا تعلق ہو کر دنیا سے ایسے کام کیے جاتے ہیں، اور جو عاملین ہوتے ہیں وہی ایسے کر سکتے ہیں، عام انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ شکریہ کامران، آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھیں، اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے طارق نے۔ طارق کہتے ہیں کہ پروفیسر گودا مقام حیات کے رہائشی ہیں اور ہمارے چینل کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ تھینک یو طارق۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بچپن کا واقعہ ہے اور بالکل سچا واقعہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سٹوری کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بچپن کی سٹوری ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ اور ان کے فرینڈز بچپن میں جب ادھر جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اب مارکیٹ ہے سرگودا میں، ادھر پہلے سنسان جگہیں ہوتی تھیں اور جگہ جگہ پر درخت ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے محلے کے بچے اکٹھے ہو کر باہر کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے ادھر قریب ایک سنسان اسکول بھی تھا اور وہ اسکول بند رہتا تھا۔ ہم سارے بچے رات کو اکٹھے ہو کر کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے کچھ ڈھیر سارے فرینڈز جن میں لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں، ہم سب اکٹھے ہو کر کھیل رہے تھے، اور میں اور میرا ایک فرینڈ ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، اور باقی لوگوں سے چھپنے کے لیے ہم ایک درخت، اسکول کے قریب ایک درخت تھا جس کے قریب جا کر ہم چھپ گئے، اور ہم نے اس درخت کو بازو میں لے کر چھپ گئے اس کے پیچھے۔ جیسے ہی ہم نے اس درخت کے ارد گرد اپنے بازو کیے تو ہمیں اس درخت کے اندر لمس محسوس ہوا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ درخت سانس لے رہا ہے اور اس کے جسم کے اوپر گھنے لمبے بال ہیں اور وہ ہمارے جسم کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تو وہ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی۔ ہم نے چیخیں ماری اور چیخیں مارتے ہوئے کہا کہ شاید کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ چیخیں مارتے ہوئے ہم اپنے باقی دوستوں کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم اپنے باقی دوستوں کی طرف بھاگے، میرے باقی جو فرینڈ تھے وہ بھی ہم لوگوں کا شور سن کے ہم لوگوں کی طرف بھاگے، اور گلی کا جو چوکیدار تھا وہ بھی ہم لوگوں کی طرف آ گیا۔ ہم نے کہا کہ ادھر ایک بہت لمبے قد کی کالی سیاہ عورت درخت کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جس کو درخت سمجھ کے ہم نے اپنے بازو میں لے لیا، اور اب وہ ہمیں جان سے مار دے گی۔ طارق کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے فرینڈ تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کو بخار ہونے لگا اور وہ ادھر ہی بے ہوش ہو کر گرنے لگے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ عورت میرا بازو پکڑے کھڑی ہے۔ ان کو گھر لے جایا گیا اور اس کے بعد ہم لوگ بھی سب گھر چلے گئے۔ اگلے دن خیر ان فرینڈ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ دوبارہ سارے کھیلنے لگے۔ جیسے ہی وہ کھیلنے لگے تو وہ جو چڑیل تھی وہ دوبارہ سے ان کے درمیان میں آ کے بھاگنا شروع ہو گئی۔ بچوں نے جیسے اس کو دوبارہ دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ چڑیل دوبارہ آ گئی ہے۔
اب کی بار سارے بچے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ طارق کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنے اسکول سے فارغ ہوتے تھے، اس کے بعد ٹیوشن پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، سپارہ وغیرہ پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ شام کے ٹائم فری ہوتے تھے، اور شام کے ٹائم جب ہم لوگ فری ہوتے تھے تو ہم سب لوگ کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے وہاں پہ کھیلنا بہت مشکل ہو گیا، اور ہم نے سب نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ ہمارے گھر والوں نے کہا کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ اب باہر کھیلنا چھوڑ دیں۔ وہ جو میرے باقی فرینڈس تھے، وہ ڈھیر سارے کزن تھے جو کہ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کھیلا کرو، بہتر ہے کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو، تم لوگ باہر مت جایا کرو۔ طارق کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر کھیلنا شروع ہو گئے، اور ہم لوگ اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لوڈو وغیرہ کھیلنے لگ جاتے تھے اور تاش وغیرہ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے کیا دیکھا کہ جو کہ ڈرائنگ روم کی ونڈو تھی، اس میں سے ایک کالے رنگ کا سایہ، ایک عورت اپنے بازو کو لمبا کر کے ہمیں اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہی ہے۔ ہم سارے دوست پھر چیخنے لگے، اور اب کی بار جن کے ڈرائنگ روم میں میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے پیرنٹس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ کیوں چیخ رہے ہو؟ ہم نے دوبارہ ان کو بتایا کہ وہ عورت ہمیں دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اب جو باقی مطلب کہ ادھر لوگ تھے جن کی روڈ کے اوپر شاپس تھیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، بچوں کے پیرنٹس نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ جب رات کو سردیوں میں لیٹ نائٹ فارغ ہوتے ہیں تو روڈ پہ اسکول کے اندر سے ایک عورت کو اندر باہر آتے اکثر دیکھتے ہیں، لیکن وہ عورت کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتی، اور جب بھی ہمیں وہ کہیں راستے میں نظر آتی ہے تو ہم لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتی۔ لیکن یہ بچے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی چڑیل جو بھی ہے، وہ بھی کوئی بچی ہے اور ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم کسی عامل کو بلائیں اور اس سارے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ طارق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا اور ہم سے کہا کہ آپ بچے پھر ادھر کھیلنا شروع کرو، اگر تو کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ عامل صاحب کے سامنے خود ہی آ جائے گی۔ اسی طرح ہوا، اور عامل صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ طارق کہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ چڑیل ایک عورت کے روپ میں آئی اور میرا بازو پکڑ کے کہتی کہ یہ سامنے کس کو بٹھایا ہوا ہے تم نے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ طارق کہتے ہیں کہ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور عامل صاحب نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا اور وہ ساتھ میں ہی غائب ہو گئی۔ عامل صاحب نے کہا کہ اب ان بچوں کو آپ گھر لے جائیں اور میں اسکول کے اندر کوئی عمل کروں گا جس سے یہ چڑیل اس جگہ کی جان چھوڑ جائے گی۔ عامل صاحب نے اسی طرح کیا، انہوں نے کوئی عمل وغیرہ کیا، لیکن جیسے ہی صبح کے ٹائم عامل صاحب کو وہاں کھانا دینے کے لیے لوگ گئے تو دیکھا تو عامل صاحب فوت ہوئے پڑے تھے، اس چڑیل نے ان کو جان سے مار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم چیز تھی، وہ جو بھی تھی، وہ کسی کی بھی مداخلت اس اسکول میں یا اس اسکول سے ریلیٹڈ روڈ پہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے فرینڈس تھے جن کے ساتھ میں کھیلتی تھی، جس کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو بہت نقصان دہ ہے، یہ میرے بچوں کو مار بھی سکتی ہے، جس طرح ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اگر دوبارہ ایسے ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ وہ جو تھے وہ پھر دوبارہ کسی عامل کو لے کر آئے، اور اسی رات وہ عورت ان کے گھر گئی، جیسے بھی گئی انہوں نے ان کی گردن دبا دی، اور وہ جو کہ طارق کے فرینڈ تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بالکل باہر کھیلنا چھوڑ دیا اس روڈ کے اوپر۔ وہ اسکول بالکل پرسرار تھا، ہانٹڈ تھا، اور ادھر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب ادھر آبادی ہو گئی ہے، اب نہ جانے ادھر مارکیٹس بن گئی ہیں، اسکول ختم ہو چکا ہے، اب ادھر ہمارا جانا نہیں ہوتا، وقت بدل چکا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اب بھی وہ چیز ادھر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چیز جب اپنا وجود رکھتی تھی تو وہ بہت نقصان دیتی تھی، اور وہ بہت خوفناک چیز تھی۔ طارق بتاتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ تھینک یو طارق، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ۔ اور لسنرز، بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں، ان کو بالکل بھی رات کے ٹائم باہر کھیلنے کے لیے نہ جانے دیا کریں، کیونکہ اگر یہ چیزیں پیچھے پڑ جائیں تو جان نہیں چھوڑتی۔ اور آج کی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محسن راشد نے، جو کہ دبئی سے رہتے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے آج کی اچھی بات اور آج کا اچھا میسج آپ سب کے لیے یہ ہے ان کا کہ آپ سب کو بہت جلدی معاف کر دیا کریں، ٹھیک اسی طرح جیسے آپ اللہ سے اپنی معافی کی امید رکھتے ہیں۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے محسن، بالکل سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ انسان تو خطا کے پتلے ہوتے ہیں اور انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بالکل بھی کسی کی بات کو دل میں مت رکھا کریں اور سب کو معاف کر دیا کریں۔ معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے اور یہ صفت انسانوں میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو دل میں بغض نہیں رکھتا اور فوراً کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور لسنرز، میں آپ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی سب کو فوراً معاف کر دیا کریں۔ اگر کوئی لڑائی کرے بھی تو اللہ پہ بدلہ چھوڑ دیا کریں، کیونکہ ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ کسی سے بدلہ لے سکیں۔ اور آج کی اچھی بات آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور کل کا جو اچھا کومنٹ تھا وہ میں نے پن کر دیا تھا، اور آج جو اچھا کومنٹ کرے گا اور جو اچھی بات کرے گا ان کا میسج بھی پن کر دیا جائے گا۔ اور کل کا جو اچھا میسج میں نے پن کیا تھا وہ اجاز ساگر کا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی آواز میں ہمیں اللہ کی تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے۔ تھینک یو اجاز ساگر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور لسنرز، آپ کو میری آج کی سٹوریز کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کے لیے بہت سی دعائیں کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے پان۔